حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فخرج منہا فإنک رجیم، کہ دفع ہو جا، مردود ہے، تو جنت سے نکل جا، تو میرے دربار سے، تو شیطان نے اللہ تعالیٰ کے جلال اور غصہ کی حالت میں مہلت مانگی تھی اس وقت کہ رب انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ تو آپ مجھے جو ہے نا قیامت تک کے لیے مہلت دیجیے۔ فرمایا انک من المنظرین، تجھے جو ہے نا مہلت دے دی ہے ہم نے۔ شیطان نے قسم کھا کر کہا کہ اچھا اس آدم کی وجہ سے مجھے اس دربار سے نکالا گیا ہے، لہذا اے اللہ میں اسے بہکاؤں گا، ورغلاؤں گا، لتجد اکثرہم شاکرین، لہذا تو دیکھا گا اکثر تیرے ناشکرے پیدا ہوں گے، اکثر تیری نافرمانی کریں گے، میں ان کو ورغلاؤں گا، ان کو میں جو ہے نا بہکاؤں گا۔ اور تو پھر جب شیطان نے قسم کھا کر کہا تو رب کریم کی رحمت جوش میں آئی اور فرمایا شیطان تو قسمیں کھاتا ہے کہ میرے بندوں کو بہلا کر ورغلا کر میرا نافرمان بنائے گا، تو ذرا میری بات بھی سن لے۔ بتقاضۂ بشریت وہ گناہ کرتے رہیں گے، چاہے جتنے بھی گناہ کریں، لیکن اگر موت سے پہلے مجھ سے آ کر توبہ کریں گے، معافی مانگیں گے، تو فبعزتی و جلالی، میری عزت، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم میں ان کی توبہ کو قبول کر لوں گا۔ شیطان نے بھی قسمیں کھائیں تو رحمان نے بھی قسمیں کھائیں، سبحان اللہ نے تو ہمیں بخشنے کی قسمیں کھائی ہیں، بلکہ فرمایا کہ لا اخزیکم ولا افضحکم بین اصحاب الحدود، کہ میں تمہیں کافروں اور غاصبوں کے سامنے کبھی ذلیل و رسوا نہیں کروں گا۔ اللہ پاک نے قسمیں کھائیں، بلکہ اس پروردگار نے تو یہ بھی پیغام بھیجا ہے کہ اے میرے بندے، تیرے گناہ اگر آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، اگر تیرے گناہ زمین کے ذروں کے برابر ہیں، اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی تیرے گناہ ہو جائیں تو سچے دل سے، اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 100 سال کا کافر بھی اگر سچے دل سے توبہ کرے گا تو اللہ پاک اس کی توبہ کو بھی معاف فرما دے گا۔ تو اللہ پاک توبہ کے اوپر خوش ہوتے ہیں۔ رسول پاک نے ارشاد فرمایا میں محمد خود اللہ پاک سے دن میں 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشائے تھے، ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، لیکن پھر بھی وہ توبہ کرتے تھے۔ تو ہم کس باغ کے مولی ہیں؟ تو اس وجہ سے ہمیں بھی توبہ سے کام لینا چاہیے، توبہ استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات روتے تھے، تو حضرت امی عائشہ نے فرمایا کہ آپ تو بخشائے ہیں، پھر بھی اللہ پاک کا اتنا عبادت کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں کے اوپر ورم آ جاتا ہے۔ تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اگر اللہ نے مجھے بخش دیا ہے اگلے پچھلے سارے گناہ، تو کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو شکر کرنا چاہیے نعمتوں کے اوپر۔ اللہ پاک بھی فرماتے ہیں کہ لئن شکرتم لازیدنکم، تو سو میرے شکر ادا کرو میں تو زیادہ ادا کرے سا۔ تو اس وجہ سے شکر ادا کرنا چاہیے، توبہ استغفار زیادہ کثرت سے کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام کھڑے ہوں گے جنت کے اندر، تو دیکھ رہے ہوں گے کچھ لوگوں کو جہنم کے اندر ڈالا جا رہا ہوگا، کچھ کو جنت کے اندر ڈالا جا رہا ہوگا۔ اچانک حضرت آدم مجھے آواز لگائیں گے کہ یا احمد، تو میں ان کو کہوں گا لبیک یا ابو البشر، اے انسانوں کے ابا میں حاضر ہوں۔ تو میں جب آؤں گا تو حضرت آدم مجھے کہیں گے تیرے امتی کو فرشتے جہنم کے اندر لے کے جا رہے ہیں۔ تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے کمر کو کس لوں گا، تو میں ان فرشتوں کے پیچھے بھاگ جاؤں گا، جن کو پکڑ لوں گا اور کہوں گا کہ میرے امتی کو کیوں جہنم کے اندر لے کے جا رہے ہو؟ تو وہ فرشتے کہیں گے ہم اللہ کے حکم سے جو کچھ کر رہے ہیں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر رہے۔ تو پھر اس کو جو ہے نا میں وہاں سے مایوس ہو جاؤں گا، بائیں ہاتھ کے ساتھ اپنی داڑھی کو پکڑ کر عرش کے سائے کے نیچے میں سجدہ کروں گا۔ تو وہاں پہ جو ہے نا اللہ پاک سے میں درخواست کروں گا یا اللہ کیا تو نے مجھے دنیا کے اندر میرے ساتھ وعدہ نہیں کیا تھا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اپنی امت کے بارے میں تو مجھے راضی کرے گا، تو پھر میری امت کو کیوں جہنم کے اندر ڈالا جا رہا ہے؟ تو اللہ پاک فرشتوں سے فرمائیں گے اس محمد کی سفارش کو مانا جائے، تو اس کے بعد جو ہے نا اس بندے کو جب جہنم سے نکال کر جنت کے اندر لے جایا جا رہا ہوگا، تو اس وقت جو ہے نا وہ بندہ کہے گا مجھے لہذا اس کا تعارف تو کرو، اس بندے نے مجھے جہنم سے نکلوا کر جنت کے اندر یہ پہنچوا رہا ہے، اس کا تعارف تو کرو، اتنا خوبصورت بندہ یہ ہے کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہیں گے کہ تو میرا جو ہے نا امتی ہے، میں تیرا نبی ہوں دنیا کے اندر، تو نے میرے اوپر درود شریف پڑھا تھا، تو آج جو ہے نا میں وہ درود شریف والے نیکی جو ہے نا پرچی لکھ کر تیرے ترازو کے پلڑے کے اندر میں نے ڈال دی، تو تیرے گناہ جو ہے نا کم ہو گئے، تیرے نیکیاں بڑھ گئیں۔ تو اس وجہ سے درود شریف کثرت سے پڑھنا چاہیے، یہ درود شریف انشاءاللہ ہمیں پار لگائے گا، جنت کے اندر داخل کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں شفاعت نصیب ہوگی۔ تو اللہ پاک ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔